بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے موضوعات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واقعات۔ ایام قحط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایام قحط میں۔ سن 17 ہجری میں قحط نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ وقت تھے، بلکہ وہ شہنشاہ عرب و عجم تھے۔ ان کو کس بات کی کمی تھی، لیکن رعایا کی بدحالی سے خود بھی پریشان تھے۔ انسداد قحط کی تدابیر میں دن رات بے قرار رہتے تھے۔ آخر جب ظاہری تدبیروں سے کام نہ چلا تو حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا، قحط کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے کہ ہم آپ کے وسیلہ سے پانی کی دعا مانگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نماز کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گڑ گڑا کر خدا کی جناب میں مخلوقات عالم کو بلائے قحط سے نجات دلانے کی دعا مانگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، روتے جاتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ریش مبارک پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم دل حاکم اور بزرگ ترین انسان کی دعاؤں میں تاثیر بخشی۔ آسمان پر بادل کے ٹکڑے نمودار ہوئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور اس قدر پانی برسا کہ جل تھل ہو گئے۔ مسجد نبوی کی ترمیم اور فاروق اعظم کا مثال انصاف۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے آئے، مسجد نبوی کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا۔ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کا مسجد نبوی کے صحن کی طرف تھا، جس کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب کرایا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ارادہ کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جگہ جو مسجد کے متصل ہے، اس کو بھی مسجد نبوی میں داخل کیا جائے، اور جب اسی خیال سے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پرنالہ کو جو مسجد میں گرتا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکال ڈالا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے رنج پہنچا۔ باہمی نزاع کے فیصلہ کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پنچ مقرر ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب نے دونوں کو اپنے مکان پر بلوایا۔ حضرت عباس نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک خط کھینچا تھا، وہیں میں نے اپنا مکان بنایا، اور یہ پرنالہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توڑ ڈالا ہے، یہ وہ پرنالہ ہے جس کو میں نے بے حکم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر کھڑے ہو کر قائم کیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا دیا ہے اور میرے مکان کو داخل مسجد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، مجھ کو بھی اسی طرح کا ایک واقعہ معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس جگہ 2 یتیموں کا ایک گھر تھا۔ داؤد علیہ السلام نے وہ گھر خریدنا چاہا، مگر دونوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ آخر ان پر دباؤ بھی ڈالا گیا اور زیادہ قیمت کا لالچ بھی دیا گیا۔ لڑکے راضی ہو گئے، مگر قیمت اس قدر گراں مانگتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گراں ترس سمجھ کر کوئی فیصلہ نہ کر سکتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جو قیمت تم ان کو دیتے ہو، اگر وہ ایسی چیز ہے کہ تم اس کا مالک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو تو خیر، تمہاری مرضی، اور اگر وہ قیمت اور وہ چیز اور وہ شے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہے تو ان کو اس قدر دو کہ وہ راضی ہو جائیں، تاکہ ہمارے نام کا جو گھر بنے ہر قسم کے ظلم و تشدد اور جبر و ناانصافی سے بالا تر ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تقریر سن کر کہا، کوئی اور بھی ہے جو یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ابی بن کعب نے انصار کی ایک جماعت کو بلوایا اور جب انہوں نے تصدیق کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، واللہ تمہارا پرنالہ جس مقام سے میں نے گرایا تھا اسی جگہ قائم کروں گا، اور اس طرح کہ تمہارے دونوں قدم میرے کندھوں پر ہوں گے۔ چنانچہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کاندھوں پر چڑھ کر اس پرنالہ کو بدستور اپنی جگہ قائم کیا، پرنالہ جب قائم ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ پرنالہ میرا ہی ہے، اس لیے اب میں اپنی خوشی سے نہ صرف پرنالہ دوبارہ گرا دیتا ہوں بلکہ سارا مکان بھی راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس اجازت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مکان کو مسجد نبوی میں داخل کر لیا۔ سبحان اللہ! اصول پسندی اور اطاعت شعاری کی یہ ایک بے مثل مثال ہے۔ حق و انصاف کی رائے تو ذاتی انکسار۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، میری شادی کو آج 6واں مہینہ ہے، لیکن اسی مہینے میری عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، عورت کو سنگسار کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ کہا، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بچے کا حمل اور اس کے دودھ پینے کا زمانہ 30 مہینے ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے 2 سال دودھ پینے کا زمانہ ہو اور 6 مہینے حمل کا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنا حکم واپس لے لیا اور فرمایا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے پیٹ میں ولد الزنا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی سنگساری کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر نہ رہ سکے، فرمایا، اگر گناہ کیا ہے تو اس عورت نے کیا ہے، مگر اس بچے نے کیا قصور کیا ہے جو ابھی پیٹ میں ہی میں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت بہتر، سزا وضع حمل تک ملتوی رکھی جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ایفائے عہد کا ایک مثالی واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور واقعہ قابل ذکر ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ اس وقت کے مسلمان اپنی زبان کے کس قدر پابند تھے۔ وعدہ توڑنے اور مکرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ زبان سے جو لفظ نکالتے تھے اس کو پتھر کی لکیر سمجھتے تھے۔ ہرمزان ایرانیوں کا ایک لشکر کا سردار تھا۔ ایک مرتبہ مغلوب ہو کر اس نے جزیہ دینا بھی قبول کیا تھا، مگر پھر باغی ہو کر مقابلے پر آیا۔ آخر شکست ہوئی اور گرفتار ہو کر اس حالت میں کہ تاج مرصع سر پر تھا، دیبا کی قبا زیب تن، کمر سے مرصع تلوار آویزاں، بیش بہا زیورات سے آراستہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ فرمایا، تم نے مقرر سقرر وعد عہدی کی، اب اگر اس کا بدلہ تم سے لیا جائے تو تم کو کیا عذر ہے؟ ہرمزان نے کہا، مجھے خوف ہے کہ شاید میرا عذر سننے سے پیشتر ہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم کوئی خوف نہ کرو۔ ہرمزان نے کہا، مجھ کو پہلے پانی پلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی لانے کا حکم دیا
حرمزان نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کہا، مجھے خطرہ ہے کہ میں پانی پینے کی حالت میں ہی قتل نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک تم پانی نہ پی لو اور اپنا عذر بیان نہ کر لو، تم اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرہ سے محفوظ سمجھو۔ حرمزان نے پانی کا پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا، میں پانی نہیں پینا چاہتا، آپ نے مجھ کو امان بخشی ہے، اس لیے آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چالاکی اور دھوکہ دہی پر بہت غصہ آیا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں بول اٹھے اور کہا، امیر المومنین یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہہ لو کسی قسم کا خوف نہ کرو، اور جب تک پانی نہ پی لو کسی قسم کے خطرے میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی اور لوگوں نے بھی تائید کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حرمزان تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن میں تجھے دھوکہ نہ دوں گا۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ ایفائے عہد اور حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ حرمزان مسلمان ہو گیا۔ امیر المومنین نے 2000 سالانہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ انتقال کے وقت قرضہ کی ادائیگی کی فکر۔ سن 23 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کہا، مجھ پر کس قدر قرض ہے؟ معلوم ہوا 86,000 درہم۔ فرمایا، میرے متروکہ سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی یا کل قریش سے ادائیگی قرض کی درخواست کرنا۔ آخر ان کا مسکونہ مکان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اور ان کا قرض ادا کر دیا گیا۔ عیسائیوں کے مذہبی جذبات کی عزت اور ان کے شاعر کی حفاظت۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بطریق کے سفر و وینس کے ہمراہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، کل زاد راہ ایک سرخ اونٹ تھا، جس پر ایک تھیلی میں بھنے ہوئے جو اور دوسری میں کھجوریں، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک لکڑی کا برتن تھا۔ ایک غلام مدینہ سے ساتھ آیا۔ یروشلم تک خلیفہ اور غلام اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور بطریق پادری بیت المقدس میں تھے کہ مؤذن نے اذان دی۔ پادری نے اصرار کیا کہ نماز اسی جگہ ادا کر لیں، لیکن خلیفہ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مبادا آئندہ مسلمان میری تقلید کریں اور رفتہ رفتہ اس پر اپنا قبضہ جما لیں۔ مدعا یہ تھا کہ اغیار کے مذہبی جذبات اور ان کے معبد کی حفاظت کی جائے، اس لیے خلیفہ اسلام نے گرجا کے باہر نماز پڑھی۔